حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیں محمد. میرے گرامی قدر سامعین، آپ سب کی خدمت میں جس آیے کریمہ کو مسلسل سرنامہ سخن قرار دے کر ولایت بنیاد دین کے عنوان سے گزشتہ 7 شبوں سے معروضات پیش کر رہے ہیں، اس آیے کریمہ میں رب العزت کا واضح اعلان یہ ہے کہ دیکھو بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں وہ تمہارے ولی ہیں۔ مختلف طریقوں سے یہ کوشش جاری ہے، اور اب ہماری یہ گفتگو اور یہ سلسلہ تقریباً اپنے اختتام پر ہے، اور کل اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن کے ذریعے، روایات کے ذریعے، آیات کے ذریعے، کچھ مشاہدات کے ذریعے، فطری تقاضوں کے ذریعے، بشر کی طبیعت کے ذریعے، کچھ پریکٹیکل مثالیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیں۔ ہر طریقے سے یہ کوشش کی کہ معنی اور مفہوم ولایت واضح ہو جائے، اور آپ حضرات کی اذہان عالیہ میں یہ تمام موضوعات اور یہ تمام مضامین انشاءاللہ باقی ہوں گے۔ کل بھی ایک نیا گوشہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور تاریخ اسلام کو، ابتدائے تاریخ اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو بیان کیا تھا کہ سرور کائنات کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ ولایت کو سمجھا جائے، اور یہ بات عرض کی تھی کہ رسول اکرم اور خداوند عالم کے لیے یہ بات بہت آسان تھی کہ اللہ یہ اپنے حبیب سے کہتا ہے، حبیب ان مشرکین سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں یہ اتنے سارے بتوں کو مان رہے ہیں، اپنا خدا مان رہے ہیں، ان کو پوج رہے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، آپ اپنا بھی خدا ان کے بتوں کے ساتھ رکھ دیجئے، بات ختم ہو جائے گی، یہ مجھے بھی مان لیں گے اور یہ اپنے بتوں کو بھی مانتے رہیں گے۔ لیکن سرور کائنات اور رسول اکرم کو یہ بات گوارا نہیں تھی، لہٰذا یہ کہا گیا کہ نہیں، اللہ بھی خدا ہے، نہیں بلکہ اللہ ہی خدا ہے، اور یہ اعلان کیا گیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، پہلے یہ کہو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، پھر کہو
کہ ہاں ہمارا اللہ ہمارا رب ہے، وہ الہ ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے اصول دین سے جہاں سے توحید شروع ہوتی ہے وہاں سے یہ ولایت کا اثر نظر آنے لگتا ہے کہ اگر کسی شے سے قریب ہونا ہے، کسی شے سے قریب ہو جاؤ گے تو اس کی جو ضد ہے اس سے تمہیں دور ہونا پڑے گا، اور یہ بنیاد دین ہے۔ یاد رکھیے اصول میں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ تمام 5 اصول جو آپ کے ہیں، اگر اس کے اندر عنصر ولایت مضبوط نہیں ہے تو یہ اصول دین سست پڑ جائیں گے، اور اگر اصول دین سست پڑ گئے تو یقیناً فروعات دین بھی سست ہو جائیں گے، اور یہی ہمارا دین ہے۔ لہٰذا ہم بہت غور سے دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی فیبریکیٹڈ دین دیا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی ہمیں نقلی دین دے کر چلا جا رہا ہے۔ کیا ہم واقعاً اس دین پر قائم ہیں کہ جو دین رسول اکرم نے غدیر میں پہنچایا تھا اور اللہ نے اس کو کامل کیا، تمام کیا نعمتوں کو اس دین کے ذریعے؟ لہٰذا ہمیں اس دین کو سمجھنا ہے، اور وہ دین، اس کی روح، اس کی جان ولایت ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھیں، اور یہ بتایا تھا کہ لڑائی اور مسئلہ اس بات پر ہے کہ ہمارے خدا کو مانو اور اپنے خداؤں کا انکار کرو۔ بات اس بات پہ نہیں ہے، لڑائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے خدا کو بھی مان لو، ہمارے بنائے ہوئے کو بھی مان لو، نہیں، بحث اس بات کے اوپر ہے کہ صرف ہمارے بنائے ہوئے کو مانو اور باقی اپنے بنائے ہوئے کو سب کو بھول جاؤ۔ یہ لڑائی تھی، یہ مسئلہ تھا۔ یعنی ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی منصب کے لائق نہیں ہے اور وہ بن بیٹھے تو وہ مستحق لعنت ہے، اگر وہ اس منصب کا حقدار نہیں ہے اور وہ جھوٹ بول کے یہ کہے کہ میں وہ ہوں تو وہ لعنت کا مستحق ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ البتہ آپ کی ذہن اور فکر کہیں اور نہ جائے، میں فرعون کا ذکر کر رہا ہوں کہ فرعون نے اپنے آپ کو کہا کہ میں خدا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرعون نے اپنے آپ کو کہا کہ میں خدا ہوں، مجھے رب مانو، انا ربکم الاعلی۔ رب العزت کو، جناب موسیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی یہ کہے کہ انا ربکم الاعلی۔ اے موسیٰ مان لیجئے، وہ بھی ایک رب ہو جائے گا، آپ کا بھی ایک رب ہو جائے گا۔ نہیں، تمام انبیاء کی سیرت یہی رہی ہے کہ تمہیں صرف یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے سوائے میرے خدا کے۔ لہٰذا پہلے براءت ہے، اس کے بعد تولا ہے، پہلے انکار ہے، اس کے بعد اقرار ہے۔ یہ پورے دین کی بنیاد ہے، یہ پورے دین کی اساس ہے۔ اب میں ذکر کرتا ہوں دشمنان اللہ کا، اور آپ کا ذہن چلا جاتا ہے دشمنان علی کی طرف، تو یہ بھی آپ کی پاک فطرتوں کی علامت ہے۔ اور ہر وہ ذات کے جو اللہ کا دشمن، وہ علی ابن ابی طالب کا دشمن ہے، اور ہر وہ شے اور وہ چیز اور وہ شخص کہ جو علی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور یہ ولایت کا اثر ہے، یہ ولایت کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ لہٰذا ہمیں بہت آسانی سے، بہت توجہ کے ساتھ ان مطالب کو سب کے سامنے بیان کرنا ہے، اور سب کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے رکھنا ہے کہ دیکھو یہ ہے ہمارا دین، دیکھو یہ ہے ہمارا مذہب۔ ہمارا صرف قصور یہ ہے کہ ہم قاتل اور مقتول دونوں کو رضی اللہ نہیں کہتے، ہم دونوں کو نہیں مانتے۔ ہم ایک کو مانیں گے، جو حق ہے اس کو مانیں گے، جو صحیح ہے اس کو مانیں گے۔ یاد رکھیں آپ کہ یہ دونوں چیزیں برابر سے چلیں گی۔ زیارت عاشورہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اگر 100 مرتبہ سلام ہے تو 100 مرتبہ لعن بھی ہے، ایکول بیلنس ہے۔ آپ غور کریں، یہ ہماری تعلیمات ہیں۔ جناب امام باقر کو نہیں معلوم؟ آج کیا کہا جاتا ہے؟ مولانا کیا یہ سب پڑھ رہے ہیں؟ فضائل پڑھیے، مولا کا نام لیجئے، اہل بیت، ان سے کیا مطلب؟ آپ کس نے کیا کیا، کس نے کیسا کیا؟ نہیں، آپ کیا مولا کے فضائل کم ہو گئے ہیں جو آپ یہ سب پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، امام باقر کو نہیں معلوم ہے امام حسین کی فضائل کم ہیں؟ امام باقر زیارت عاشورہ میں صرف امام حسین کی فضائل گنوا دیتے، لعنت نہ کرتے، تبرہ نہ کرتے، براءت نہ کرتے دشمنان امام حسین سے۔ امام کو نہیں معلوم کیا فضائل کم ہو گئے تھے؟ نہیں، امام باقر نے یہ سکھایا زیارت عاشورہ میں کہ جہاں جہاں حسین پر سلام ہے وہاں وہاں یزید پر لعنت بھی ہے۔ یہ تمہارا دین ہے، تمہیں اس کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے۔ لہٰذا اس عنصر پر اور اس تعلیم پر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور باقی رہنا ہے۔ رسول اکرم کی زندگی میں رسول اکرم نے ہم کو یہی سکھایا، اپنے اصحاب کرام کو یہی تعلیم دی
کہ اس طرح جیو، اس طرح آگے بڑھو. ایک بہت ہی جلیل القدر اور عظیم، یہ ہم پر الزام ہے کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے. واللہ وہ صحابی کے جس کی جان رسول پر قربان، اس کی جان، ہماری جان اس پر قربان. جو اپنی جان علی پر قربان کرے، ہماری جان اس پر قربان. کیوں؟ کہاں سے ہم صحابہ کا احترام نہیں؟ ہم کرتے ہیں. ہم سے بہتر کون صحابہ کا احترام کرے گا؟ لیکن بس شرط یہ ہے کہ آپ صفات بیان کریں، آپ کردار بیان کریں، اور پھر ہم دیکھیں کہ واقعاً انہوں نے رسول اور دین کی خدمت کی یا نہیں کی. جناب خزیمہ بن ثابت انصاری جلیل القدر رسول اکرم کے صحابی ہیں. توجہ کریں اس واقعے کے اوپر، اور بڑی تعلیمات ہیں ہمارے لیے ان واقعات. رسول اکرم کے بہت بڑے صحابی، مولا کائنات کے بہت عظیم صحابی، کیا سکھا کے جا رہے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں. عنوان گفتگو کل کی ذہن میں رہے، اور یہیں سے مجھے آگے بڑھنا ہے اور پھر آگے کی باتیں. جناب خزیمہ بن ثابت انصاری بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور بہت ان کا احترام ہے رسول اکرم کی نگاہ میں. اور آپ نے ان کو ایک لقب خاص دیا، اور آپ نے فرمایا یہ خزیمہ ذو الشہادتین ہیں. ذو الشہادتین یعنی کیا؟ یعنی ان کی دو گواہیاں، ان کی ایک گواہی دو گواہی کے برابر ہیں. بچوں کو سمجھا دوں کہ اسلام میں جب کوئی گواہی دیتا ہے تو اگر کوئی مرد گواہی دے رہا ہے، عادل ہے، تو ان کے دو ہونے کی شرط ہے کہ دو عادل مرد، دو عادل گواہ کسی چیز کی گواہی دے دیں تو اس کو مان لیا جاتا ہے. لیکن جناب خزیمہ کا مقام یہ ہے، ولایت کا اثر یہ ہے کہ رسول اکرم فرما رہے ہیں خزیمہ اگر کسی بات کی گواہی دے دیں تو پھر کسی دوسرے کی گواہی کی ضرورت نہیں. ان کی ایک گواہی دو کے برابر ہے. ذو الشہادتین. امام علی نے ان کو یاد کیا ہے. امام علی نے اپنے آخری دوران حکومت میں یاد کیا ہے، این عمار این ذو شہادتین، کہاں ہے میرا عمار، کہاں ہے ذو شہادتین. ایسے یہ اصحاب تھے جلیل القدر. ہمارا سلام ہو ان کے اوپر، ہماری جانیں قربان ہو ان کے اوپر. یہ ایسے صحابہ تھے، یہ ایسے صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے اس طریقے سے دین کو بچایا. کیا بتایا؟ جناب امیر المومنین نے حتیٰ جنگ صفین اور جمل میں جناب ذو شہادتین کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا. اور یہ جو ہم سنتے ہیں جنگ جمل میں جناب اب محمد ابن حنفیہ گئے ہیں اور واپس آئے حملہ کر کے اور ناکام ہوئے، تو جناب ذو شہادتین خزیمہ نے دوبارہ اصرار کیا کہ آپ اپنے فرزند کو دوبارہ موقع دیں. اور یہ جناب محمد ابن حنفیہ گئے ہیں اور اچھا حملہ کیا اور واپس آئے تو شاباشی دی. جناب خزیمہ بھی خوش ہوئے. یہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں رسول اکرم کے، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، اب پس منظر ذہن میں آ گیا آپ کے. واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ رسول اکرم ایک دن مدینے سے نکلے اور باہر کسی کام سے گئے، اور جب واپس آ رہے تھے تو ان کا گزر بطحا کے بازار سے ہوا. بطحا کا بازار تاریخ میں ملتا ہے، بعض لوگ لکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ مدینے کے باہر آ کر دودھ اور مکھن اور یہ سب چیزیں بیچا کرتے تھے، اور بھیڑ بکری اور اونٹ اور گھوڑا لے کر آ جایا کرتے تھے. وہاں بیچتے، وہاں بازار لگتا تھا. رسول اکرم وہاں سے جب گزر رہے تھے تو آپ کی نگاہ ایک بہت ہی خوبصورت گھوڑے پر پڑی، اور آپ کو گھوڑا پسند آیا، اور آپ نے اس اعرابی سے کہا کہ مجھے گھوڑا پسند ہے اور مجھے یہ گھوڑا خریدنا ہے. قیمت طے ہو گئی. رسول اکرم نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں قیمت دیں گے اس کی، لیکن چونکہ میں ابھی آمادہ نہیں ہوں، مجھے ارادہ نہیں تھا میرا گھوڑا خریدنے کا، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں مدینے جا کر کچھ دیر میں لے کر آتا ہوں. قریب میں تھا مدینہ. رسول اکرم گئے، معاملہ تیار ہو گیا. گھوڑا بہت اچھا تھا. یہ وہی گھوڑا ہے، بظاہر تاریخ میں ملتا ہے اس کا نام تھا مرتجز، اور یہ وہی گھوڑا ہے جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھا. اور یہ گھوڑا یا ذوالجناح تھا یا مرتجز تھا کہ جس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں لے کر گئے تھے، اور یہ بدلا تھا. کئی مرتبہ جو 7 گھوڑے بدلے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا. اور شمر نے جب آواز لگائی ہے کہ اس گھوڑے کو پکڑو اور گھوڑوں کو لو، ھذا من جیاد رسول اللہ، تو یہ ایک گھوڑا یہی تھا کہ یہ رسول کے گھوڑوں میں سے ہے. رسول اکرم آ رہے ہیں، کہا کہ ہم مدینے سے ابھی پیسے لے کر آتے ہیں اور تم یہ معاملہ ہمارا تمہارا ڈن ہو گیا ہے. کہا ٹھیک ہے. رسول اکرم مدینے گئے، اور یہاں یہ منافقین نے دیکھ لیا کہ محمد نے ایک معاملہ کیا ہے، بہت عمدہ گھوڑا ان کو مل گیا. منافق تو منافق اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں اس معاملے کو خراب کر دیتے ہیں. اور انہوں نے پلاننگ کی کہ ایک کے بعد ایک آئے گا، اور یہ جو جس نے گھوڑا بیچا ہے اس کو ہم منصرف کر دیں گے کہ تم اپنا معاملہ ان کے ساتھ چھوڑو، کہاں ان کے معاملے میں پڑے ہوئے ہو. ایک آدمی آیا، کہا کہ یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ کہا یہ گھوڑا بکاؤ نہیں ہے، ہم اس کو بیچ چکے ہیں. کہا قیمت تو بتاؤ کتنی کی ہے. بالفرض اس نے کہا کہ ہم نے 100 دینار کا بیچا ہے بالفرض. تو کہا 100 کا بیچ دیا؟
یہ تو 150 کا ہے, یہ تو اس کی قیمت زیادہ ہے, تم نے بڑے سستے میں بیچ دیا اس کو. اس نے کہا کوئی بات نہیں, ہم نے بیچ دیا, اب ہم سے معاملہ نہ کرو. دوسرا آیا اسی کا ساتھی, کہا یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ کہا گھوڑا بک چکا ہے. کہا بک گیا, اچھا کتنے کا ہے؟ بڑا خوبصورت گھوڑا ہے. کہا کہ ہم نے 100 دینار میں اس کو بیچ دیا ہے. اس نے کہا 100 میں بیچ دیا؟ یہ تو بڑا سستا تم نے معاملہ کر لیا, تو 200 دینار کا گھوڑا ہے, تم نے 100 میں بیچ دیا اس کو. ارے تم کو جو ہے وہ محمد عربی جو ہے وہ نقصان دے کر چلے گا, تم نے کیا معاملہ کر لیا, 100 دینار 200 کا چیز 100 میں بیچ دی. ایک اور آیا, کہا کتنے کا ہے؟ کہا نہیں بیچیں گے. کہا اچھا بتاؤ کتنے کا بیچا؟ کہا 100 کا. کہا 100 کی چیز, 250 دینار کی چیز تم نے 100 میں بیچ دی. اب دھیرے دھیرے اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا, اس نے بھی سوچا کہ یار ہم نے لگتا ہے کہ کچھ غلطی کر دی معاملے میں اور جلد بازی کر دی. تو اس نے کہا اچھا تم لوگ کتنی قیمت دو گے؟ لگاؤ قیمت, بولی لگاؤ. تو اب اس گھوڑے کی, جو گھوڑا بک چکا تھا, معاملہ ہو چکا تھا, شرعی لحاظ سے معاملہ طے ہو چکا تھا, تو اب بولی لگنے لگی. کوئی کہہ رہا ہے اتنے کا, کوئی کہہ رہا ہے اتنے کا. اب اتنے میں رسول اکرم جب گئے تھے, تو جب آنے لگے تو کچھ اصحاب بھی ساتھ میں آ گئے. کیا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا گھوڑا دیکھا ہے, اچھا ہے, خوبصورت ہے. سب لوگ شوق میں آ گئے کہ رسول نے آج گھوڑا خریدا ہے. اصحاب ساتھ میں ہیں. اب جیسے ہی وہاں آئے, وہاں دیکھا صاحب جو چیز ہم نے خرید لی اس کی بولی لگ رہی ہے. رسول اللہ اکرم نے پیسے نکال کے اس کو دیے کہ اللہ ہمارا گھوڑا دو. اس نے کہا آپ بھی؟ آپ کون؟ کہا کہ بھائی میرا تمہارا معاملہ ہو گیا ہے. غور سے سنیں, خاص اس کے اندر پیغامات ہیں. کہا ہمارا تمہارا تو معاملہ ہو گیا تھا. کہا کیسا معاملہ؟ کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے. جس طرح سے یہ لوگ بولی لگا رہے ہیں آپ بھی بولی لگائیے, آپ بھی یہ قیمت طے کریے. کہا بھیا ہمارا تمہارا معاملہ سیٹ ہو گیا تھا, ہم نے قیمت لگائی, تم نے اس کو ہمیں بیچ دیا, ہم پیسے لینے گئے. اب تاریخ لکھتی ہے کہ وہاں پر گفتگو شروع ہو گئی. وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ, اب آوازیں بلند ہو گئیں اور جھگڑے کا ایک ماحول بن گیا. اصحاب موجود ہیں رسول اکرم کے, اور ادھر منافقین موجود ہیں, اور جو ان کو کرنا تھا وہ کر دیا انہوں نے. اب رسول اکرم نے کہا کہ میں نے تم سے یہ گھوڑا خریدا ہے. تو اس نے کہا کہ گواہ لائیے. تو رسول اکرم نے اصحاب کی طرف دیکھا, تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ گواہ تو دینا پڑے گا. اللہ اکبر. دیکھیے یہ رسول ہیں اور یہ ان کے صحابہ ہیں. رسول سے کہہ رہے گواہ دیجئے, رسول کہہ رہے میں نے خریدا ہے, صحابہ کہہ رہے گواہ لائیے. یہ وہی تربیت ہے, یہ وہی حق ناشناسی ہے کہ آج رسول سے گواہ مانگ رہے, کل بنت رسول سے گواہ مانگا تھا. دیکھیں یہ ہے کہاں سے بات چل رہی ہے. کہا یا رسول اللہ آپ بھی گواہ دیجئے. کہا میرے پاس تو گواہ نہیں ہے, لیکن تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو میری طرف سے گواہی دے. یا رسول اللہ یہ سب تو ابھی بھی مدینے سے آ رہے ہیں, آپ بھی جانتے یہ یہاں موجود نہیں تھے, یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ یہاں معاملے کے وقت موجود نہیں تھے, تو پھر آپ ان سے گواہی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کبھی کبھار ضروری ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ ان میں سے کون بڑے درجے کا ہے, کون بڑے عہدے کا ہے. رسول اکرم نے کہا تم میں سے کون گواہی دے گا؟ تو اس میں سے یہ خذیمہ بن ثابت انصاری کھڑے ہوئے. کہا انا یا رسول اللہ, میں گواہی دوں گا آپ نے کہ اس گھوڑے کو خریدا ہے. کہا اے خذیمہ اشہدتنا, کیا تم نے دیکھا تھا ہم کو یہ گھوڑا خریدتے ہوئے؟ کہا لا یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو خریدتے ہوئے نہیں دیکھا. ولیکنی علمت, لیکن مجھے علم ہے کہ لقد اشتریت, آپ نے یقیناً یہ خریدا ہوگا. أَفَأُصَدِّقُكَ عَلَى مَا جِئْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَا أُصَدِّقُكَ عَلَى هَذِهِ الْإِعْرَابِيِّ الْخَبِيثِ. یا رسول اللہ ہم نے ان تمام چیزوں پر آپ کی تصدیق کی جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے, اور آج کیسے ممکن ہے کہ اس اعرابی خبیث کے خلاف آپ کی ہم تصدیق نہ کریں. توجہ, یا رسول اللہ آپ جو کچھ دین اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہم نے سب کی تصدیق کی, اور آج یہ اعرابی خبیث آپ کے خلاف بول رہا ہے اور ہم گواہی نہ دیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں. دیکھیں ایک بات واضح ہو گئی کہ رسول کے سامنے خذیمہ کہہ رہے ہیں اعرابی خبیث, معلوم ہوا کہ رسول کو جو جھٹلائے وہ خبیث ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب رسول نے منع نہیں کیا, یہ تقریر معصوم ہوتی ہے, رسول کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے اعرابی الخبیث. یا رسول اللہ ہم شہادت دیتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں, چونکہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے, جنت و جہنم اور وحی و جبرائیل و ملائکہ اور تمام معراج کے قصے, ہم نے کچھ نہیں دیکھا, سب میں آپ کو مانا, سب میں آپ کی تصدیق کی, اور آج یہ اعرابی آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے, ہم کیسے نہ تصدیق کریں؟
اللہ اکبر. یہ وہ معرفت کا درجہ تھا کہ جو رسول اکرم چاہتے تھے کہ دیکھو میرے صحابہ میں ہر ایک اس درجے کا نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ اس طریقے کی معرفت ہو. رسول اکرم نے فرمایا اے خدامہ آج کے بعد سے شہادتک مثل شہادت الرجلین، آج سے تمہاری ایک گواہی دو گواہیوں کی مانند ہے. یہ خزیمہ کون ہیں؟ یہ خزیمہ وہی ہیں کہ جب رسول اکرم کے بعد مسئلہ خلافت ہوا تو سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کی بیعت آپ نے کی تھی، اور جب منبر رسول پر ناحق گیا وہ تو آپ آئے ہیں اور آپ نے کہا کہ کیا تم گواہی نہیں دیتے ہو کہ رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ خزیمہ انت ذو الشہادتین؟ تو اس نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی گواہی دو کے برابر ہے. تو پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے مومنین و مسلمین کی طرف کہا اے لوگوں یاد رکھو رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بعد علی میرے جانشین ہیں، اور ہم آج علی کو رسول کا جانشین مانتے ہیں. یہ کون ہے خدامہ؟ یہ کون ہے خزیمہ؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے شہادت اور گواہی دی ہے. لہٰذا آپ سمجھیں اس بات کو کہ رسول بیان فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے کہ جو چیز تم نے نہیں دیکھی کیا تمہارا اس پر اعتقاد ہے؟ کہا یا رسول اللہ اعتقاد ہے، ہم مانتے ہیں، بس رسول اکرم جو چیز کہہ کر جا رہے ہیں اس کو مانو. اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں جھٹلاتے ہو؟ کون ہے یہ علی؟ ہر جگہ علی ہیں، ہر کارنامے میں علی موجود ہیں. کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ علی ابن ابی طالب ہر جگہ رسول کے ساتھ ساتھ ہے. کون علی؟ شب ہجرت کا کیا میں نے عرض کیا تھا آپ سے، رسول اکرم کیا تھے؟ صادق اور امین. کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے، صادق اور امین. انسان دیکھیے یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ انسان بڑی محنت سے عزت کماتا ہے اور عزت گوانے میں 2 لمحے نہیں لگتے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ انسان بڑی مشقت اور محنت کر کے نام کماتا ہے، عزت کماتا ہے، لیکن جب عزت بگاڑنے پہ کوئی آ جائے تو 2 منٹ نہیں لگتے. رسول اکرم نے بڑی محنت سے صادق اور امین جیسے القاب کمائے تھے. لوگوں نے الزام طرح طرح کے لگائے لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ صادق نہیں ہیں اور امین نہیں ہیں. رسول اکرم شب ہجرت امیر المؤمنین کو اپنے بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں. اے علی آپ سو جائیے. یا رسول اللہ اگر ہم سو گئے تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں علی اگر آپ سو گئے کوئی اور نہیں، اگر آپ سو گئے تو میری جان بچے گی. یہ ہے علی ابن ابی طالب. کیوں؟ علی نفس رسول ہیں. علی آپ سو گئے تو میری جان بچ جائے گی. امیر المومنین سو گئے. اے علی میں امانتیں دے کر جا رہا ہوں. یا رسول اللہ یہ امانتیں مکے میں بانٹ دیتے. جو امانتیں امین تھے نا آپ، مشرکین و کفار نے امانتیں رکھوائی تھیں. یا رسول اللہ مکے سے جانے سے پہلے امانتیں بانٹ دیتے. لیکن رسول اللہ امانتیں اس لیے نہیں بانٹ رہے ہیں چونکہ حالت بڑی خراب تھی، زمانہ بڑا پورا شوق تھا. اگر رسول اکرم امانتیں بانٹتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ جا رہے ہیں اور ان کا منصوبہ خراب ہو جاتا. لہٰذا علی کے ہاتھ میں امانتیں دیں. اے علی کل صبح جب نمودار ہو تو یہ امانتیں جو ان لوگوں نے مجھے دی ہیں وہ تم اپنے ہاتھ سے ان کو لوٹانا. یہ کیا ہے؟ یہ رسول اکرم عادت ڈال رہے ہیں کہ جب میں تمہارے درمیان نہ رہوں تو آج امانتیں علی کے ہاتھ سے لے رہے ہو، کل دین کو علی کے ہاتھ سے لینا. اللہ اکبر. جزاک اللہ. یہ ہے کہ اے علی میں تمہاری شخصیت کو جانتا ہوں، تم میرا نفس ہو، تم اگر سو جاؤ گے تو میری جان بچ جائے گی. لہٰذا اب تم امانتیں دو گے. نہ صرف یہ کہ علی ابن ابی طالب کو مشرکین اور کفار کی امانتیں دیں بلکہ ختمی مرتبت نے اپنی امانتیں بھی علی ابن ابی طالب کو دی ہیں. کون سی امانت؟ اپنی لخت جگر، اپنی گوشہ تن پارے تن رسول جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ان کو چھوڑ کے گئے تھے مکے میں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کو چھوڑ کے گئے تھے مکے میں. کہا اے علی کل جب مدینے آئیے گا تو میری یہ دونوں امانتیں بھی لے کر آئیے گا. یعنی رسول اکرم یہ بتا رہے ہیں کہ پورا زمانہ مجھے امین مانتا ہے اور میں رسول علی کو امین مانتا ہوں. اللہ اکبر.
زمانہ مجھے امین کہہ رہا ہے اور میں علی کو امین مانتا ہوں. لہٰذا اگر امین ہے علی تمہاری امانتوں کو لے کر اور میری امانتوں کو لے کر, تو پھر میرے بعد دین کس سے لینا ہے؟ اس امانت دار سے کہ جس کو میں امانتیں سونپ کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے ملاک اور کمال امیر المومنین کہ آپ نفس رسول ہیں. امیر المومنین کون ہیں؟ امیر المومنین جیسا کوئی نہیں. رسول اکرم نے فرمایا کہ تمام خوبیاں امیر المومنین میں ایک جگہ موجود ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ انبیاء کا جمال اور کمال دیکھے ایک جگہ, تمام انبیاء کا کمال دیکھے, تو کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنظُرَ إِلَىٰ آدَمَ فِي عِلْمِهِ وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي تَقْوَاهِ وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَىٰ عِيسَىٰ فِي عِبَادَتِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. کہ جو صلوات پڑھے محمد والے, جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کی علم کی شان میں دیکھے, جو چاہتا ہے نوح کو ان کے تقوی میں دیکھے, جو چاہتا ہے موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ دیکھے, اور جو چاہتا ہے عیسیٰ کو ان کی عبادتوں میں دیکھے, تو پھر علی ابن ابی طالب کی زیارت کرے. یہ وہ علی کی زیارت کرے. کون ہے علی ابن ابی طالب؟ ان کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنایا جا سکتا ہے؟ خدا کی قسم اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی, کوئی دلیل نہ ہوتی, کوئی بھی دلیل نہ ہو. چلیے میں اپنی اس جملے سے پہلے ایک تھوڑی سی اور مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے سارا معاملہ جو ہے وہ ٹرسٹ کا ہے, اعتماد. رسول اکرم نے اپنا ٹرسٹ اور اعتماد جو لوگوں کے اوپر تھا کہ یہ صادق ہیں, یہ امین ہیں, اس کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی. اور ہر نبی اور ہر رسول نے یہی کیا ہے. جناب موسیٰ کا واقعہ ہے, جناب یونس کا واقعہ ہے, جناب نوح کا واقعہ ہے. جناب موسیٰ کا واقعہ وہ مشہور ہے کہ آپ گزر رہے تھے اور آپ کے حواریون آپ کے ساتھ میں ہیں, جا کے دیکھا ایک گھر میں شادی ہو رہی ہے, سب خوش ہیں. آپ نے کہا کہ آج یہ شادی اور خوشی کا ماحول ہے, کل یہ غم کا ماحول ہو جائے گا. وہاں سے دوبارہ جب گزر رہے تو دیکھا وہاں دوبارہ وہی خوشی کا ماحول ہے. تو حواریون کو شک ہوا, صحابہ کو شک ہوا کہ بھئی نبی خدا کی بات غلط نکل گئی. تو اب ضروری کیا تھا کہ اس اعتماد کو دوبارہ حاصل کیا جائے. لہٰذا گئے گھر میں, دیکھا سانپ ہے اور جان بچ گئی, پوچھا کیا ہوا, کہا ہم نے صدقہ دیا, فقیر کو کھانا دیا. تو جناب موسیٰ نے کیا کلیریفیکیشن دی کہ یہ موت ٹلی ہے صدقے کی وجہ سے, ورنہ جو ہونے والا تھا وہ وہی تھا جو میں نے بیان کیا ہے. تو لوگوں کے ذہن سے وہ ڈاؤٹ نکل گیا, اعتماد دوبارہ حاصل کر لیا. جناب یونس کا بھی یہی قصہ ہے کہ کہا کہ عذاب آنے والا ہے اور فلاں سمت سے آئے گا اور سیاہ آندھیاں چلیں گی اور طوفان آئے گا اور بارش آئے گی, سب ہلاک ہو جاؤ گے. تو جناب یونس چلے گئے اپنے دوست کے ساتھ, اور پھر وہاں پر ایک اور نیک اور متقی شخص تھا, اس نے کہا عذاب آنے والا ہے لہذا تم لوگ توبہ کر لو, ان کو دوبارہ بلا لو. عذاب نہیں آیا, ٹل گیا, لوگوں کو شک ہوا. جناب موسیٰ کے دوبارہ دوست واپس آئے, جناب یونس کے دوست دوبارہ واپس آئے, کہا کہ نہیں تمہارے استغفار کی وجہ سے عذاب نہیں ہوا. تو دوبارہ یہ ازالہ ہو گیا کہ نبی کے اوپر شک ہو رہا تھا. رسول اکرم کی زندگی میں بھی یہی ہوا کہ رسول اکرم کو جہاں پہ گھر تھا اس کے پیچھے ایک کوچہ اور ایک گلی تھی کہ جو صرف رسول اکرم اور ان کی ازواج مطہرات استعمال کیا کرتی تھیں. کبھی کبھار کوئی وہاں سے گزر گیا تو گزر گیا. ایک دن رسول اکرم وہاں کھڑے ہوئے تھے اور اپنی کسی زوجہ سے بات کر رہے تھے. ایک صحابی نے دیکھ لیا. اب وہ صحابی جب دیکھ رہا ہے کہ رسول اکرم کھڑے ایک عورت سے بات کر رہے ہیں, تو رسول اکرم نے اس کو دیکھا کھڑے ہوئے. تو جب وہ چلی گئیں تو رسول نے اس کو قریب بلایا, کہا کہ تمہیں پتہ یہ کون تھا؟ یہ میری بیوی صفیہ تھی, میں ان سے بات کر رہا تھا. تو اس نے ہاتھ جوڑے, یا رسول اللہ آپ کو لگتا ہے میں شک کر رہا ہوں آپ کے اوپر؟ کہا نہیں نہیں, بات شک کی نہیں ہے. اجتنبوا من مواضع التہم, اپنے آپ کو تہمتوں کی جگہ سے بچاؤ. کوئی تمہارے پر تہمت نہ لگائے, تو تمہارے کیریکٹر کے اوپر تہمت نہ لگائے, چونکہ بڑی محنت سے کیریکٹر بنتا ہے. کوئی تمہارے اوپر الزام نہ لگائے, اپنے آپ کو ان جگہوں سے بچاؤ کہ جہاں پہ الزام لگ سکے. یعنی یہ کیا, کیوں صفائی دے رہے ہیں؟ تاکہ جو مجھ پر ٹرسٹ ہے, جو اعتماد ہے, وہ کھو نہ جائے, وہ خراب نہ ہو جائے. بڑی محنت سے یہ اعتماد حاصل کیا رسول اکرم نے. اب جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, امیر المؤمنین نے بھی اپنا یہ اعتماد نہیں ٹوٹنے دیا. کب؟
جب دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اکرم نے پوچھا کون ہوگا ایکم یوازرنی علی ھذا الامر، کون میری مدد کرے گا اس دین کو پہنچانے میں، تو بار بار رسول اکرم کے سامنے کھڑے ہوتے تھے علی مرتضیٰ، کہتے تھے انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی حمایت کروں گا۔ رسول اکرم بار بار بٹھا دیا کرتے تھے، لیکن تاریخ میں اتنی دفعہ علی ابن ابی طالب نے کہا انا ناصرک انا ناصرک کہ تاریخ میں محفوظ ہو گیا کہ علی کہہ رہے ہیں رسول میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ علی نے واقعاً مدد کی یا نہیں کی۔ ہم جب تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہر محاذ پر جو رسول کی مدد کر رہا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ حنین ہو، احزاب ہو، جو بھی جنگ ہو، جو بھی میدان ہو، وہاں علی رسول کے ساتھ ہیں، علی رسول کی جان بچا رہے ہیں۔ علی کبھی بھی میدان کو چھوڑ کر نہیں بھاگے، علی کبھی بھی رسول کو تنہا چھوڑ کر نہیں بھاگے، رسول کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے۔ لہٰذا اگر ہمارے پاس وہ جو جملہ میں کہنے جا رہا تھا، اگر ہمارے پاس قرآن کی ایک آیت بھی نہ ہوتی، رسول اکرم کی ایک روایت نہ ہوتی، ہم صرف تاریخ کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتے کہ رسول کے بعد اگر کوئی اس بات کا حقدار ہے کہ کون رسول کی مسند پر بیٹھے، وہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کوئی ان کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی عظمت ہے امیر المؤمنین کی کہ کیا امیر المؤمنین نے تاریخ بنائی ہے، کس طریقے سے تاریخ کو سجایا ہے آپ نے۔ ہر جگہ علی ہیں، ہر جگہ علی ہیں، منبر رسول پر علی، محراب رسول میں علی، رسول کے بستر پر علی، ہجرت میں علی، ہجرت کے بعد علی، ہجرت سے پہلے علی، ہر جگہ تو علی ہیں۔ تو پھر اب رسول کے بعد کس کو ماننا چاہیے؟ یہ وہ ولایت کا تسلسل ہے کہ جو نہیں ٹوٹنے دینا ہے، یہ وہ ولایت کی اہمیت ہے جس کو سمجھنا ہے، یہ وہ ولایت کا درس ہے کہ جو بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر دین کی روح کو سمجھنا ہے اور دین کے مزاج کو سمجھنا ہے تو دین کا مزاج کس چیز پر ہے؟ ولایت پر ہے۔ دین کا جو محور ہے، دین کی جو اساس ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں مثال دیتے ہیں کہ میری مثال دین کو لے کر وہ ہے کہ جس طریقے سے چکی کے بیچ میں جو اس کا عنصر ہوتا ہے، جو اس کا محور ہوتا ہے، وہ میری مثال ہے۔ بچوں نے ہمارے چکی نہیں دیکھی ہوگی، آٹا جس سے گیہوں جس سے پیسا جاتا ہے، آٹا بنایا جاتا ہے، اس کے بیچ میں ایک ایکسس میں ایک لکڑی لگا دی جاتی ہے کہ یہ دونوں باٹ اور یہ دونوں پتھر جدا نہ ہوں۔ یعنی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میری مثال اس چکی میں اس طریقے سے ہے جو وہ محور ہے بیچ میں، یعنی اگر مجھے ہٹا دو گے تو دین کا شیرازہ بکھر جائے گا، دین باقی نہیں رہے گا۔ تم کس دین پہ چلنا چاہتے ہو؟ وہ دین جو بغیر علی کے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مفہوم نہیں ہے اس دین کا، جس دین میں علی نہ ہو۔ لہٰذا ہمارے دین کا محور ولایت ہے، اور اس محور ولایت سے دین کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اس محور پر قائم رہنا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا؟ کربلا میں یہی بتایا کہ میں دوبارہ اس منحرف دین کو اس کے محور پہ لانا چاہتا ہوں، وہاں پلٹانا چاہتا ہوں، دوبارہ وہاں لانا چاہتا ہوں۔ مسلمین کیا امیر المومنین جب اس دنیا سے گئے ہیں تو یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ دیکھو دوبارہ خوارج سے نہ لڑنا، میں نے خوارج کی آنکھ اس طرح کور اور اندھی کر دی ہے کہ اب ان کے اندر کوئی دم نہیں ہے، تم لوگ تھوڑا سا سانس لو، تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، اپنے آپ کو سنوارو، سدھارو۔ لیکن کیا ہوا؟ دیکھیے ولایت کو سمجھیے، امام سے آگے آگے نہیں جانا ہے، امام جو کہیں وہ کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں صاحب ہمیں خوارج کے خلاف لڑنا ہے، امام حسن کے خلاف ہو گئے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ بزدل قرار دیا، مذل المؤمنین کہا گیا، اور معاویہ کے خلاف کھڑے ہو گئے، خوارج کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو امام حسین کے پاس آئے۔ یہ کچھ لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو امام کا محب کہتے تھے، لیکن امام کا محب ہونا کافی نہیں ہے، ولایت پر چلنا ہے۔ امام سے آگے آگے نہیں جا سکتے، امام سے آگے نہیں جا سکتے۔ جب خوارج کے خلاف انہوں نے حملہ کیا ہے، 10,000 کا لشکر کیا، تو امام حسن سے بالکل نہیں پوچھا کہ ہم جائیں یا نہ جائیں۔ کیوں؟ ولایت نہیں، محبت کافی نہیں ہے۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں، محبت کافی نہیں ہے۔
کوفے میں جو لوگ تھے جنہوں نے اتنے سینکڑوں خط لکھے ہیں امام حسین کو، یہ وہی لوگ تھے۔ شہادت امام حسن کے بعد امام حسین کے پاس آئے، کہا کہ آپ کے بھیا تو صلح کر بیٹھے، آپ انشاءاللہ قیام کریے گا اور ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ امام حسین نے کہا حسن میرے امام تھے، جواب دیا امام حسین نے، حسن میرے امام تھے۔ اور پوری امام حسین کی زندگی گزر گئی، ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ یہ لوگ آئے ہوں امام حسین سے 10-15 سوال کیے ہوں، نہیں ملتا، نہیں آئے امام۔ دیکھیں صرف محبت کا اعلان کرنا کافی نہیں ہے، منحرف ہو جائیں گے۔ یہ دین وہ دین نہیں ہے، رسول اکرم نے جو دین سکھایا ہے وہ دین نہیں ہے۔ امام حسین سے کوئی آ کے مسئلہ نہیں پوچھتا تھا، اور جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے تب ان کو لگا ہاں اچھا حسین جو ہے اس کا مطلب ان کے اندر جوش و شجاعت ہے، لہٰذا اب کوفے سے بار بار لیٹر لکھے جا رہے تھے، حسین ہمارے پاس آ جائیے۔ اور لیٹرز کا انداز کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہمارے باغ تیار ہیں، ہمارے پاس تلواریں ہیں۔ دیکھیں امام ہوتا ہے، امام کہیں پر بھی ہو، اگر تمہیں بیعت کرنا ہے امام کی تو بیعت کرو، بلاؤ نہیں۔ بلانے کا مطلب یہ تھا ان کو امام نہیں چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا ایک لشکر کا سربراہ کہ جو قیام کرے، لڑے، جنگ کرے۔ امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے، لہٰذا امام حسین نے پہلے اپنے نمائندے کو بھیجا۔ یہ تاریخ ہے ہمارے سامنے، ایسا نہ ہو کہ تاریخ رپیٹ ہو جائے۔ ہم کو سمجھنا ہے، بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ یہ مرحلہ اعتقادات کا بہت سخت ہے، بہت حساس ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ لہٰذا ہم سمجھیں کہ یہ کون لوگ تھے۔ اور بات ہو رہی تھی اصحاب کی، میں بس یہیں سے چاروں ربطے مصائب دے دوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ جناب ابو ذر غفاری، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ واقعہ بھی کہ یہ تہمت جو لگتی ہے کہ اصحاب کو نہیں مانتے، سنیے، جانے قربان ہو ایسے اصحاب کے اوپر۔ جناب ابو ذر غفاری، ہمارا سلام ہو ان کے اوپر۔ کیا انداز تھا ان کا۔ جنگ تبوک کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ لشکر رسول اکرم کی سربراہی میں آگے بڑھ رہا ہے، پانی کی قلت تھی، جناب ابو ذر اور کچھ صحابہ گئے پانی ڈھونڈنے کے لیے، جناب ابو ذر کو تاخیر ہو گئی، لشکر آگے بڑھ گیا۔ جب لشکر آگے بڑھ گیا تو رسول اکرم نے پوچھا ابو ذر کہاں ہیں؟ کہا وہ پیچھے رہ گئے۔ تو لشکر کو روکا ہے رسول اکرم نے ابو ذر کے لیے اور کہا ہم ان کا انتظار کریں گے۔ اور کافی جب دیر ہو گئی تو اس کے بعد دیکھا کہ ابو ذر آ رہے ہیں، رسول اکرم نے حکم دیا جاؤ جا کر ابو ذر کا استقبال کرو۔ جب کچھ لوگ گئے ابو ذر کو لینے کے لیے اور رسول اکرم کی خدمت میں لے کر آئے تو ابو ذر پیاس کے مارے ہلکان تھے اور رسول اکرم کے سامنے زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ رسول اکرم نے کہا جلدی پانی لے کر آؤ، اس کے لیے اس کو پانی پلاؤ، اس کے اوپر پانی ڈالو اور اس کو بیدار کرو اور اس کو ہوش میں لے کر آؤ۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ پانی لانے کی ضرورت نہیں ہے، ابو ذر کی پیٹھ کے اوپر بھری ہوئی مشک پہلے سے رکھی ہے۔ توجہ کریے، پیاس سے دم نکل رہا ہے لیکن مشک موجود ہے۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو رسول اکرم نے پوچھا اے ابو ذر یہ کیا ماجرا ہے، تمہارے پاس تو بھری ہوئی مشک رکھی تھی پھر بھی تم نے پانی نہیں پیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے شک تھا کہ کہیں آپ پیاسے نہ ہوں، تو میں آپ سے پہلے کیسے پانی پی لیتا، میں آپ سے کیسے پانی پی لیتا، مجھے شک تھا کہ آپ پیاسے۔ ایسے اصحاب، ہماری جانیں قربان ایسے اصحاب کے اوپر، اتنا محبت رسول اکرم سے۔ ابو ذر کو شک تھا کہ کہیں رسول پیاسے نہ ہوں، لیکن عباس جب فرات پہ گئے ہیں تو انہیں یقین تھا حسین پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ذکر مصیبت باب الحوائج جناب ابو الفضل العباس۔ کون عباس؟ کہ جن کا مقام یہ ہے کہ جب آپ گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں تو امام حسین نے کسی کے لیے بھی اس طریقے سے نوحہ نہیں کیا کہ الان انکسر ظہری، اے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اے آقا حسین، کون تھے عباس آپ کے لیے، کتنی محبت تھی عباس کو آپ سے۔ آج اس کا ذکر کرنا ہے کہ جو باب الحوائج ہے، کہ جو باب المراد ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ دن کتنی تیزی سے ختم ہو گئے، دل بھر کے ہم رو نہ سکے، لیکن آج عباس علمدار کے اوپر دل کھول کے روئیے گا۔ اور آپ آج عباس کی ماں جناب ام البنین نہیں،
جناب زہرا کو پرسا دیجئے گا. جناب زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے. امیر المومنین کو پرسا دیجئے گا, اپنے وقت کے امام کو پرسا دیجئے گا. جب کسی نے پوچھا کہ مولا یا صاحب الزمان ہم آپ کو کس طرح اپنی بزم میں بلائیں, تو امام وقت نے یہی جواب دیا تھا, تم میرے چچا عباس کا ذکر کیا کرو, میں اس مجلس میں آ جاؤں گا. مجھے اپنے چچا عباس کے مصائب بہت پسند ہیں. اجرکم اللہ. یہیں کہیں ہو سکتا ہے بیٹھے ہوئے ہمارے وقت کے امام اپنے چچا کو گریہ کر رہے ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں, پروردگار آپ کی آوازوں پر رحم و کرم نازل کرے. ایک مرتبہ وہ وقت آیا ہے کہ جناب عباس دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے تمام صحابہ سب شہید ہو گئے, اور ان کے بعد اب تو گود کے پالے بھی شہید ہو گئے. قاسم شہید, اون محمد شہید, علی اکبر شہید ہو گئے. ایک مرتبہ جناب عباس سر کو جھکائے آقا حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہاتھوں کو جوڑ کر بڑے ادب سے کہا کہ یا سیدی یا مولائی لقد ضیق صدری. اے آقا, اے مولا, مجھے بڑی گھٹن محسوس ہوتی ہے, میں گھٹ رہا ہوں اندر سے. اے عباس کیا ہوا؟ اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. اے عباس انت صاحب لوائی. اے عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو, تمہیں میں مرنے کی اجازت کیسے دوں؟ ایک مرتبہ عباس نے نظر یمین و نظر شمالا, داہنی جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا. اے آقا, ارے وہ لشکر کہاں جس کا میں سردار تھا؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جناب عباس اس طریقے سے آئے ہیں اور آنے کے بعد امام حسین سے مرنے کی اجازت مانگتے ہیں. ایک مرتبہ عباس نے دیکھا کہ کچھ ننھے ننھے بچے جناب سکینہ لیے کھڑی ہیں, اور بچے جناب عباس کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں اے چچا عباس العطش, اے چچا عباس یہ پیاس مارے ڈالتی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آج 1400 سال بعد ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ جب حسین کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ عباس کو یاد کرتے تھے. زینب کے دل کی ڈھارس کون تھے؟ عباس تھے. بنی ہاشم کے بچوں کو کیا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا کہ عباس کون ہے. معلوم تھا کہ اگر کوئی پانی لا سکتا ہے تو وہ عباس ہیں. لہٰذا سکینہ نے تمام بچوں کو جمع کیا اور جناب عباس کی بارگاہ میں آئی. اے چچا عباس پانی چاہیے, پیاس مارے ڈالتی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب عباس نے اس کربلا کے میدان میں کنویں کھودے ہیں کہ کہیں سے پانی مل جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جناب عباس جھکے اور جھکنے کے بعد سکینہ کو آغوش میں لیا, سر جھکائے امام حسین کے پاس آئے. امام حسین سمجھ گئے اے عباس ایسی سفارش لائے ہو کہ میں منع نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ سکینہ سے کہا سکینہ آج سفارش تو کر رہی ہو لیکن کل نہ کہنا کہ میرا چچا کہاں گیا. جب تمہارے تماچے لگے تو چچا کو نہ یاد کرنا, جب گوشوارے چھینے جائے تو چچا کو یاد نہ کرنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کیا محبت تھی چچا بھتیجی کی. ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا عباس ان عزمت علی الجہاد, اگر تمہارا ارادہ جہاد پر ہے تو جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. جناب عباس نے کہا کہ آقا میں چاہتا ہوں کہ شہزادی زینب سے ایک دفعہ رخصت ہو لوں. جناب زینب کی بارگاہ میں آئے, شہزادی خدا حافظ. اے شہزادی عباس مرنے جاتا ہے,
کس طرح رخصت ہو رہے ہیں عباس، شہزادی زینب سے رخصت ہو رہے ہیں. شہزادی زینب کے دل کی ڈھارس تھے عباس. شہزادی زینب سے کہا اے شہزادی میں جا رہا ہوں الوداع. شہزادی زینب نے پلٹ کے کہا اے عباس جانتے ہو میرے بابا مجھ سے کہا کرتے تھے اے زینب کربلا میں تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. اے عباس مجھے یقین نہیں آتا تھا، میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا. آج تم نے خدا حافظی اور الوداع کر دیا، مجھے یقین ہو گیا میرے ہاتھوں میں رسن. اجرکم اللہ. اے بیبیو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہارے پردے کی ذمہ دار میں ہوں، میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں. ہمارے پردے کا محافظ جا رہا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کیا مصیبت ہے. ایک مرتبہ جناب عباس آئے ہیں آقا حسین کی خدمت میں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خوب روئیے گا. اس طرح رونا ہے کہ جس طرح جناب زہرا رو رہی ہیں، اس طرح رونا ہے کہ جس طرح حق ہے جناب عباس پر رونے کا. علم بردار حسین، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. آقا حسین الوداع. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس ذرا سے یہ علم کا پھریرا نیچا کرو. علم کے پھریرے پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. آقا حسین نے اس کو مٹایا اور لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے یہ آیت لکھنا تھی کہ یہ عباس کی شہادت کا اعلان تھا. جناب عباس علم لے کر میدان میں اترتے ہیں. جنگ کی اجازت نہیں ہے. سکینہ نے بچوں کو در خیمہ پہ جمع کیا. اے بچوں دیکھو 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 میرے چچا عباس کا علم ہے. میرا چچا فرات کے پاس گیا ہے، ابھی پانی لے کر آتا ہوگا. تم سب کی پیاس بجھنے والی ہے. میرا چچا جو وعدہ کرتا ہے اس کی وفا کرتا ہے. کتنی آس ہے سکینہ کو اپنے چچا سے، کتنی امید ہے سکینہ کو. جناب عباس نے اپنا گھوڑا نہر کے قریب لے کر گئے اور گھوڑے سے اترے ہیں. مشکیزے کو لیا ہے، پانی میں ڈالا اور کچھ دیر لگی. سوکھا مشکیزہ تھا، سوکھی چیز دیر میں بھرتی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کچھ جملے ہیں جو احساس کرنے کے قابل ہیں. ہر چیز تاریخ میں نہیں ہوتی ہے، ہر چیز بیان نہیں کی گئی ہے. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں شاید عباس نے چلو میں پانی لیا ہوگا اور نہر فرات سے کہا ہوگا اے نہر تجھے شرم نہیں آتی، تو یہاں بہ رہی ہے وہاں سکینہ پیاسی ہے. عباس نے مشکیزے کو بھرا. اجرکم اللہ. بس آخری جملے مقتل کے عباس نے مشکیزوں کو بھرا اور تمام تر یہ ارادہ اور یہ قوت ہے کہ جناب عباس چاہتے ہیں کسی طریقے سے مشکیزے کو امام حسین کے خیموں تک پہنچا دیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خوب گریہ کریں گے آپ، خوب روئیں گے. پروردگار آپ کی آوازوں پر رحم و کرم نازل فرمائے. آج باب الحوائج کا تذکرہ ہے، وہ باب الحوائج کہ جس کی بارگاہ سے کوئی بھی حاجت رد نہیں ہوتی. جانتے ہو کیوں نہیں رد ہوتی؟ چونکہ عباس کی کچھ آرزویں تھی جو پوری نہیں ہوئے. عباس کی دو آرزویں تھی. ایک آرزو تھی اے مولا میں آپ کے اوپر فدا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اذن جہاد دے دیجئے. عباس کو اذن جہاد نہ ملا. عباس کی دوسری آرزو تھی سکینہ کو پانی پلا دے. یہ آرزو بھی نہ پوری ہو سکی. عباس کی آرزو نہ پوری ہوئی، لیکن عباس باب المراد بن کر اپنے تمام چاہنے والوں کی آرزویں پوری کرتے ہیں. اے حضرت عباس آج اپنے رونے والوں پر کرم فرمائیے، جو جس کی دلی حاجت ہے اس کو پورا فرمائیے. اے جناب عباس ہم سب آپ پر گریہ کر رہے ہیں. اے مظلوم امام ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں آپ کے بھائی عباس کا. ایک مرتبہ جناب عباس نکلے، ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ ہے. تیزی سے گھوڑے کو خیام کی طرف بڑھا رہے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک پیڑ کی پیچھے سے چھپ کر ایک شقی نے ایسا وار کیا کہ جناب عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا. غضب ہو گیا. عباس جس ہاتھ سے علم کو سنبھالے تھے وہ ہاتھ ہی کٹ گیا. اللہ اکبر.
تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک دوسرے لعین نے بائیں بازو پر ایسا وار کیا کہ بائیں بازو کٹ کے زمین پر گرا۔ عباس نے علم کو کس طرح سنبھالا نہیں معلوم، لیکن تاریخ بتاتی ہے عباس نے مشکیزہ کو اپنے دانتوں سے سنبھالا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، تیزی سے خیام حسینی کی طرف رخ کرتے ہیں عباس۔ اب ایک ظالم نے آواز لگائی، خبردار ایک قطرہ آب خیام حسینی تک نہ پہنچے۔ اب ادھر حکم کا جاری ہونا تھا، تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ لو عزیزو وہ ظلم ہوا، تاریخ لکھتی ہے ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، ایک تیر مشکیزے کو چھید کے اتر گیا، عباس کی آرزو پانی کے ساتھ بہ گئی۔ ارے وہ عباس جو خیموں کی طرف جا رہے تھے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، اشقیہ کی طرف جانے لگے، عباس نا امید ہو چکے تھے۔ ارے جب پانی بہ گیا تو عباس زندہ رہ کے کیا کرے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب عباس آدھا کی طرف جا رہے ہیں۔ بعض تاریخوں میں ملتا ہے شیخ کاظم کربلا کے بہت مشہور مرثیہ گو تھے، ان کے دوست ان کے پاس آئے، کہا ہے شیخ کاظم تمہارے پاس ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ کس کا پیغام ہے؟ کہا آقا ابو الفضل عباس کا پیغام ہے۔ آقا ابو الفضل عباس نے کیا کہا ہے؟ کہا ہے شیخ کاظم سے کہو کہ تم میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا ہے اے آقا میں تو آپ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں تم پورے مصائب نہیں پڑھتے۔ کون سے مصائب؟ کہا تم یہ کیوں نہیں پڑھتے کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر گیا، جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا، ارے اس کے بازو ہوتے تھے، وہ اپنے بازو سے سہارا لیتا تھا۔ ام البنین کا لال جب گھوڑے سے زمین پر گرا، اجرکم اللہ، تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے مس ہوتے تھے اور اتنے قداور تھے کہ سر آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہمیں یقین نہیں کس طریقے سے عباس کے سر پہ گرز لگا ہوگا، عباس کے سر پر کس طرح گرز لگا، جانتے ہو کس طرح گرز لگا؟ جب ایک آنکھ میں تیر لگ گیا تو جناب عباس نے سر کو جھٹک کر چاہا تیر نکل جائے، لیکن یہ تیر نہ نکلا۔ ایک مرتبہ علمبردار امام حسین نے اپنے گھٹنوں کو سمیٹا، تیر کو بیچ میں دبایا، جیسے ہی سر کو خم کیا ایک ظالم نے سر پر گرز آنین مارا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اے بھیا میرا سلام، اجرکم اللہ، اے بھیا میرا سلام۔ امام حسین نے جیسے ہی سنا کہا اے عباس الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اے عباس اب جینے کو دل نہیں چاہتا۔ امام حسین میدان کارزار میں جا رہے ہیں، پتا ہے نا جب عباس حر کے بیٹے کو لینے گئے یا قاسم کے جنازے پر گئے تو کتنی سرعت سے گئے تھے، لیکن عباس کے جب جنازے پر گئے ہیں تو طاقت نہیں تھی وہ کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، وہ کتنا تیز چلے۔ تاریخ بتاتی ہے کربلا کے میدان میں امام حسین گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں، ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے اترے، کچھ اٹھایا، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر کچھ قدم چلے، پھر اترے، پھر کچھ اٹھایا، آنکھوں سے لگایا اور چوما اور اپنے سینے سے لگایا۔ جانتے ہو یہ کیا اٹھ اٹھ کے چن رہے ہیں؟ یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو، کبھی دائنا بازو اٹھایا، کبھی بائیں بازو اٹھایا۔ اے عباس تمہارے جانے کے بعد وہ آنکھیں جو جاگا کرتی تھی وہ اب سویا کریں گی، تمہارے جانے کے بعد جو زینب سویا کرتی تھی اب وہ جاگا کرے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ امام حسین جناب عباس کے جنازے پر آئے، بس آخری جملے مقاتل کے، اجرکم اللہ، آپ کی زحمت تمام، خوب گریہ کیا آپ نے، اسی طرح حق ہے گریہ کرنے کا۔ کون؟ ابو الفضل عباس۔ امام حسین نے جناب عباس کا جنازہ نہیں اٹھایا،
آپ جانتے ہیں جناب عباس کا جنازہ نہیں اٹھتا امام حسین سے، کیوں؟ ابھی جناب عباس وصیت کریں گے، اور ہم لوگ بھی اپنی عزاداریوں میں 8 محرم کو علم عباس اٹھاتے ہیں، تابوت عباس نہیں اٹھتا، چونکہ امام حسین نے عباس کا جنازہ نہیں اٹھایا۔ آئے اور آ کر دیکھا کہ عباس زخموں سے چور چور ہے۔ اے عباس اٹھو میرے عباس، تم دیکھتے نہیں کہ دشمن مجھے تانا دیتے ہیں، دشمن مجھ پہ ہنس رہے ہیں، عباس عباس اٹھو۔ جناب عباس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، اے آقا، یا سیدی، یا مولائی۔ اے عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں آقا، میری 2 وصیتیں ہیں۔ عباس بتاؤ عباس۔ آقا میں جب اس دنیا میں آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کی تھی، اور اب آج جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میری آرزو ہے کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ اے عباس تو پھر کیا چیز مانے ہیں؟ اے آقا ایک آنکھ میں تیر اور دوسری آنکھ میں خون لگا ہے۔ اے آقا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو میں آپ کو خون صاف کرنے کی زحمت نہ دیتا۔ اے آقا میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کر لوں۔ امام حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا، عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کیا۔ عباس دوسری وصیت کیا ہے؟ عجب نہیں، عباس نے امام حسین کی صدا سن لی کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کہتے ہیں آقا جب میری روح نکل جائے تو میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے کر جائیے گا۔ اے عباس ایسی وصیت کیوں کرتے ہو؟ کہا ہے آقا میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں، میں وعدہ کر کے آیا تھا پانی لاؤں گا، میں کس طرح سکینہ کا سامنا کروں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا ہے عباس میری بھی ایک آخری آرزو پوری کر دو۔ اے آقا جلدی بتائیے اس سے پہلے کہ جان نکل جائے، اے آقا جلدی بتائیے کیا آرزو ہے؟ اے عباس پوری زندگی تم نے مجھے آقا کہا، اے عباس میرے کان ترس گئے بھیا سننے کے لیے، اے عباس ایک دفعہ بھیا کہہ کے پکار دو۔ ہلو عزیزو، عباس نے وصیت پر عمل کیا۔ ایک مرتبہ عباس مدینے کا رخ کرتے ہیں۔ اے اماں تم نے کہا تھا کبھی حسین کو بھیا نہ کہنا، ہمیشہ آقا کہنا، آج امام کا حکم ہے۔ امام حسین کو دیکھا، اے بھیا الوداع، اے بھیا حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ عباس کی روح پرواز کر گئی۔ حسین نے عباس کا خون آلود علم اٹھایا، خیمے کی جانب بڑھے۔ سکینہ نے بچوں سے کہا ارے میں نہ کہتی تھی میرا چچا آئے گا، میں نہ کہتی تھی میرا چچا آئے گا۔ ایک مرتبہ علم کو دیکھا بچی نے، بچی سمجھ گئی چچا زندہ نہیں ہے، آواز دی مقتل کی طرف، اے چچا عباس ہمیں پیاس برداشت ہے، پانی نہیں چاہیے چچا، چچا واپس آ جاؤ۔ سکینہ پیاس برداشت